مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سیاست کو سائڈ پہ کریں اور جتنے بھی یہاں سینیٹرز بیٹھے ہیں اگر وہ جا کے اکیلے اپنے دل اور دماغ سے سوچیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کیسز ناانصافی پہ مبنی ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ظلم ہے۔ چمچے that play in the pots of the rich and are heard by the poor and the hungry. سر، جب تک ہم یہ misery of poverty کو ٹیکل نہیں کریں گے until we get rid of this sound, we will not be able to progress. We will not be able to kill this extremism and intolerance. انتہائی پسندی اور عدم برداشت ختم نہیں ہوگا جب تک ہم پاورٹی ایلیویٹ نہیں کریں۔ جناب چیئرمین، حال ہی میں ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل پہ۔ پاکستان کا اس پہ کیا رد عمل ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ سینٹ کو اس کے اوپر اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈبیٹ بھی کر سکیں۔ تو میری التجا ہوگی آپ کو کہ نیکسٹ سیشن میں فورن منسٹر کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں بریف کریں اس سارے معاملے کے بارے میں تاکہ ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکیں اور اپنی اپنی رائے اس پہ دے سکیں۔ محترم چیئرمین صاحب، آخر میں بات کرنا چاہوں گا سیاسی انتقام کا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے، خواتین ہیں، ورکرز ہیں، ان کی اگر سیاسی انتقام یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی میں داستان لکھنا شروع کروں تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی، لیکن میں کچھ خاص باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جو 3 کیسز ہیں، فار ایگزامپل توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور عدت کیس، ان کی جو سزائیں ہیں ان کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ نا انصافی کی بدترین مثالیں ہیں وہ، جہاں آپ خود سوچیں جناب چیئرمین کہ وکلا کو پیش نہیں ہونے دیا گیا، جہاں جو شہادتیں آئیں ان کے اوپر جرح نہیں کرنے دی گئی، جہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور باقی جو ایکیوز تھے ان کو اپنی شہادت ڈیفنس میں پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو، جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو جو پبلک میں نہیں آتا، جہاں سزائیں 15 دن میں ہو جائیں، وہ بدترین اگزامپلز ہیں ناانصافی کے۔ اور ناانصافی ظلم کا ایک طریقہ ہے، ناانصافی اور ظلم ایک ہی چیز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سیاست کو سائڈ پہ کریں اور جتنے بھی یہاں سینیٹرز بیٹھے ہیں اگر وہ جا کے اکیلے اپنے دل اور دماغ سے سوچیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کیسز ناانصافی پہ مبنی ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ظلم ہے۔ جناب چیئرمین، اسی طرح یہ ذکر کرنا بالکل ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرز ہیں، بالخصوص ہمارے پنجاب کے لیڈرز، شاہ محمود قریشی صاحب جس میں آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں، ہمارے اپنے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، پنجاب کی جو خواتین ہیں، پنجاب کے جو مختلف ورکرز ہیں، وہ سارے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت۔ اسی طرح پی ٹی آئی اٹ سیلف جو جماعت ہے اس کو آپ دیکھیں، ریزرو سیٹس ان سے لے لی گئیں، ہم سے لے لی گئیں، اور یہ جواب بھی آتا ہے کہ جی وہ تو عدالت نے فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن نے کیا، لیکن فیصلہ قانونی چھوڑ دیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بتائیے کیا یہ جمہوریت کے عمل کے مطابق ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو کوئی ریزرو سیٹ نہ ملے؟ لوگوں نے الیکٹ کیا لیکن ریزرو سیٹس نہ دی۔ اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ایک نوٹس دے دیا ہے، 3 بار ہم الیکشنز کرا چکے ہیں اپنے انٹرنل، اب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر نوٹس دے دیا ہے کہ جو نیا الیکشن آیا ہے جس کو پوری میڈیا نے دیکھا، جس پہ کوئی پولیٹیکل جماعت نے سوال نہیں اٹھایا، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اٹھا لیا اور نوٹس دے دیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ کیا اپوزیشن کے بغیر، الیکشن کمیشن کا تو ایک ہی ایم ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پورے پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکل جائے،
وہ پارٹی ہی ختم ہو جائے. کیا میرے جو گورنمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ خوش ہوگی اگر اپوزیشن ہی نہ ہو؟ کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ایک ڈیموکریسی ہو, ایسی جمہوریت ہو جس میں ایک سب سے پاکستان کی مقبول جماعت ایگزسٹ ہی نہ کرے؟ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جناب چیئرمین, ہم ساری بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گفتگو اچھی کرنی چاہیے, ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بہتری لوگوں کی جو ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے اوپر کام کریں, ہمیں اس طرف جانا چاہیے, ہمیں رول آف لا کی بات کرنی چاہیے, ہمیں رول آف لا کو مضبوط کرنا چاہیے, جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہیے. ساری بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ جو سیاسی انتقام ہے, اگر یہ ہم ختم نہیں کریں گے, اگر سینٹ اپنا آئینی, قانونی اور اخلاقی حق پورا اور ذمہ داری پورا نہیں کرے گی اس معاملے کو ختم کرنے کی, تو مجھے پھر جناب چیئرمین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امن نہیں ہوگا. With this and with thanks to you, I end my speech. Thank you.